بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یوٹیوب کے البشیر اسلامک چینل سے آپ کی بہن فرزانہ بشیر آپ سے مخاطب ہے۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے صدقہ و خیرات، اور اس کو کس طرح ادا کیا جائے، کون سی چیز اللہ کے راہ میں دی جائے، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ صدقہ خیرات دینے کے بعد احسان جتا کر اس اجر کو ضائع نہ کیا جائے۔ اس کے لیے سورہ بقرہ کی ایک آیت سے ہم شروع کرتے ہیں۔ آیت نمبر ہے 261۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جو لوگ اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کی مثال اس دانے جیسی ہے جس میں 7 بالی نکلیں اور ہر بالی میں 100 دانے ہوں، اور اللہ جسے چاہے بڑا چڑھا کر دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کشادگی والا اور علم والا ہے۔ یعنی کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی طلب میں اپنے مال کو خرچ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے بڑی برکتیں اور بڑے ثواب عطا فرماتے ہیں، اور اس کی نیکیاں 700 گنا کر دی جاتی ہیں۔ یہ بھی فرمایا کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں، اللہ کی فرمانبرداری میں، جہاد کے گھوڑوں کو پالنے میں، ہتھیار خریدنے میں، حج کروانے میں خرچ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے ثواب کو دوگنا کر فرما دیتے ہیں۔ مسند احمد میں ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنی بچی ہوئی چیز فی سبیل اللہ دیتا ہے اسے 700 کا ثواب ملتا ہے، اور جو شخص اپنی جان پر، اپنے اہل و عیال پر خرچ کرتا ہے اسے 10 گنا ملتا ہے، اور بیمار کی عیادت کا ثواب بھی 10 گنا ملتا ہے۔ روزہ ڈھال ہے جب تک کہ اسے خراب نہ کرے۔ جس شخص پر کوئی جسمانی بلا، مصیبت، دکھ درد، بیماری آ جائے وہ اس کے گناہوں کو جھاڑ دیتا ہے۔ مسند کی ایک اور حدیث ہے کہ ایک شخص نے اللہ کی راہ میں ایک نکیل والی اونٹنی خیرات کی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علم ہوا تو آپ نے فرمایا، یہ قیامت کے دن 700 نکیل والی اونٹنیاں پائے گا۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ اللہ نے ابن آدم کی ایک نیکی کو 10 نیکیوں کے برابر کر دیا ہے، اور وہ پھر بڑھتی رہتی ہیں یہاں تک کہ وہ 700 تک پہنچ جاتی ہیں۔ اس صدقہ خیرات کی مثال ایسی بیان کی جاتی ہے کہ جس طرح ہم اپنے کسی بھی کھیت میں بیج لگاتے ہیں، بیج لگانے کے بعد پودا اگتا ہے، وہ بڑھتے چلے جاتے ہیں، درخت بڑھتے چلے جاتے ہیں، ان میں پھل آنا شروع ہو جاتے ہیں، اور وہ اتنے زیادہ بڑھ جاتے ہیں کہ کئی گنا بڑھ جاتے ہیں۔ اور یہ سمجھ لیجئے کہ جب بھی کوئی صدقہ خیرات کیا جاتا ہے اس کا ثواب اللہ اس 1 2 3 بیجوں کے برابر مقابلے میں کئی گنا بڑھا دیتے ہیں، 700 گنا سے بھی اوپر بڑھا کے انسان کو اس کا اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اب میں آتی ہوں اس آیت کی طرف جس میں لوگ احسان جتا کے، ایزا دے کے اپنے اجر کو ضائع کر دیتے ہیں۔ سورہ بقرہ کی آیت ہے، جو لوگ اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں پھر اس کے بعد نہ احسان جتاتے ہیں نہ ایزا دیتے ہیں، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، ان پر تو نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ اداس ہوں گے۔ نرم بات کہنا، معاف کر دینا اس صدقے سے بہتر ہے جس کے بعد ایزا رسانی ہو۔ اللہ بے نیاز اور بردبار ہے۔ ایمان والو، اپنی خیرات کو احسان جتا کر اور ایزا پہنچا کر برباد نہ کرو، جس طرح وہ شخص جو اپنا مال لوگوں کو دکھاوے کے لیے خرچ کرتا ہے اور نہ اللہ پہ ایمان رکھتا ہے نہ قیامت پر، اس کی مثال اس صاف پتھر کی طرح ہے جس پر تھوڑی سی مٹی ہو، پھر اس پر زو کا میਂਹ برسے اور وہ اسے بالکل صاف اور سخت چھوڑ دیں۔ ان ریاکاروں کو اپنی کمائی سے کچھ ہاتھ نہیں لگنے والا۔ اللہ تعالیٰ کافروں کی قوم کو راہ نہیں دکھاتا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا ہے کہ جو شخص بھی صدقہ یا خیرات کرتا ہے اسے احسان نہیں جتانا، اپنی زبان سے اس شخص کو کوئی تکلیف نہیں دینی کہ میں نے تمہیں یہ دیا ہے، کیونکہ اگر اس نے یہ احسان جتا دیا ہوگا کیا کہ جو ثواب اس کو ملنا ہے وہ اس کو نہیں مل سکے گا، جو اجر اس کو ملنا ہے وہ اس کو نہیں مل سکے گا، کیونکہ وہ تو اللہ کی راہ میں دے رہا ہے۔ تو انسان کو احسان جتا کے اپنا اجر ضائع بالکل بھی نہ کرے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 قسم کے لوگوں سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بات نہیں کریں گے اور نہ ان کی طرف نظر رحمت فرمائیں گے اور نہ انہیں پاک کریں گے۔ ایک وہ لوگ جو دے کر احسان جتاتے ہیں،
دوسرا ٹخنوں سے نیچے پاجامہ پہننے والا، تیسرا اپنے سودے کو جھوٹی قسم کھا کر بیچنے والا۔ اس آیت کی ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ صدقہ و خیرات دینے میں ریاکاری نہ ہو، مین کے لوگوں کو دکھاوے کے لیے، کہ لوگ تعریف کریں کہ یہ دیکھو کتنا سخی بندہ ہے اور کتنا اس نے مال اللہ کی راہ میں دے دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو آپ کی نیت دیکھتا ہے، تو اس ریاکاری سے بچیں، اس دکھاوے سے بچیں، اور اللہ کی راہ میں جب دیں تو واقعی میں دل سے اللہ کی راہ میں ہی دیں۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ کون سی چیز اللہ تعالیٰ کی راہ میں دی جائے۔ اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں کو صدقہ کرنے کا ضرور حکم دیتا ہے کہ مال تجارت جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیا ہے، سونا، چاندی، پھل، زمینیں، جو بھی اس نے تمہیں عطا فرمائی ہے، اس میں سے بہترین، مرغوب اور پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں دینی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی راہ میں کبھی بھی ردی، سڑی گلی، گری پڑی، بیکار، فضول چیزیں نہیں دیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود طیب ہے، پاک ہے، وہ ایسی چیزوں کو قبول نہیں فرماتا۔ ایسی چیزیں دیں جو حیثیت کے حساب سے عمدہ ہو، پاک ہو، طیب ہو، اور دوسرا بھی اس کو لے کے خوشی محسوس کرے۔ حدیث ہے کہ کھجوروں کے موسم میں انسان اپنی اپنی وسعت کے مطابق کھجوروں کے خوشے لا کر دوستوں کے درمیان جو ایک رسی پہ لٹکری ہوتی تھی اس میں لٹکا دیا کرتے تھے، جسے اصحاب صفا اور مسکین مہاجر بھوک کے وقت کھا لیتے تھے۔ کسی نے جس صدقے کی رغبت کم تھی اس میں ردی کھجور کا ایک خوشہ لٹکا دیا، جس پر یہ آیت نازل ہوئی، اگر تمہیں ایسی ہی چیز ہدیہ دی جائے تو تم ہرگز نہ لوگے، ہاں اگر شرم و لحاظ سے لے بھی لو تو اور بات ہے۔ اس کے نازل ہونے کے بعد ہم میں سے ہر شخص بہتر سے بہتر چیز اللہ کی راہ میں دیا کرتا تھا۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ بیکار چیز کبھی بھی صدقے میں نہیں دینی چاہیے۔ مسند کی ایک حدیث میں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے گوشت لایا گیا، آپ نے نہیں کھایا اور نہ کسی کو کھانے سے منع فرمایا، تو حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا کسی مسکین کو دے دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو تمہیں پسند نہیں اور جو تم کھانا گوارا نہیں کرتی اسے کسی اور کو کیا دو گی۔ صدقے دینے میں چھپا کے بھی دیا جا سکتا ہے اور اعلان بھی دیا جا سکتا ہے، لیکن چھپا کر جو صدقہ دیا جاتا ہے وہ زیادہ افضل ہے۔ حق حلال کی کمائی کا صدقہ قبول کیا جاتا ہے، حرام کمائی کا صدقہ قابل قبول نہیں ہے۔ حدیث میں ہے کہ صدقے کو ظاہر کرنے والا مثل بلند آواز سے قرآن پڑھنے والے کے برابر ہے، اور اسے چھپانے والا آہستہ پڑھنے والے کی طرح ہے۔ بس اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ صدقہ جو پوشیدہ دیا جاتا ہے اس کی افضلیت زیادہ ہے۔ صدقہ اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے، جہنم کی آگ سے بچاتا ہے، اور آپ کے لیے بے شمار اجر و ثواب کا باعث بنتا ہے۔ آخر میں اس دعا کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں۔ اے ہمارے رب، اگر ہم بھول گئے ہوں یا کوئی خطا ہو گئی ہو تو ہمیں نہ پکڑنا۔ اے اللہ، ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جو ان لوگوں پر ڈالا تھا جو ہم سے پہلے تھے۔ اے ہمارے رب، ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جس کی اٹھانے کی ہم میں طاقت نہ ہو۔ ہم سے درگزر فرما اور ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم کر، تو ہی ہمارا مالک ہے، اور ہمیں کافروں کی قوم پر غلبہ عطا فرما۔ آمین ثم آمین۔